الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده عز وجل ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه وأشرف رسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم الأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اہل سنت و جماعت کا اجتماع ہے. سنی احباب کی علامت حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنا ہے. بس عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فقار مجید کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گزارشات معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ابتدائی گفتگو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت استاذ الحفاظ والقراء الحافظ القاری استاذ گرامی جناب قاری غلام قاسم معینی صاحب کو اور ان کے جملہ رفقاء کو، سادات کرام، علماء کرام، مقامی علاقائی علماء بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جس طرح اساتذہ کرام قرآن عزیز کی خدمت میں مصروف ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسباب جو درکار ہیں وہ اسباب بھی ان کے زیر اثر فرمائے. حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بنیاد بنا رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے، اشارہ قرآن شریف کی طرف، یعنی قرآن عزیز کے ذریعہ سے، اس کی برکت سے، اس کو اپنانے کی وجہ سے رب العالمین جل وعلا بہت سی اقوام کو بلندی کے درجہ عطا فرمائے گا، ان کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. وَيَضَعُ آخَرِينَ، اور کچھ اقوام ایسی بھی ہیں کہ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے رب العالمین جل وعلا ان کے مرتبے کو گھٹائے گا، ان کو ذلیل کر دے گا. حدیث سنی آپ نے، استماع بڑا ٹھیک ٹھاک ہے. اب آپ سمجھنے والے بیٹھے ہیں، قرآن حدیث سننے کے لیے آئے ہیں. دوبارہ حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن شریف کے ذریعے اس کی برکت کے ساتھ رب العالمین جل وعلا کچھ اقوام کو عزتیں عطا فرمائے گا، درجے بلند ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ نیک نامی ہو جائے گی، عزت ہو جائے گی، اس کتاب کی وجہ سے شہرت ہو جائے گی. پہلے کوئی نہ جانتا تھا تو اب کئی جاننے لگ جائے گی. یہ معنی حدیث مبارکہ ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تھا تو اب کئی ہیں جو جاننے لگ جائیں گے. وَيَضَعُ آخَرِينَ ہمارے کچھ اقوام ایسی ہیں جو پہلے بڑی شہرت یافتہ ہوں گی، عزت یافتہ ہوں گی، لوگ جانتے ہوں گے ان کو، لیکن جب اس کتاب کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. اب شہرت کا مورال نیچے آ جائے. وہ جو عزت ہے، ایک نامی ہے، کتاب اللہ چھوڑنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی عزت میں کمی آ جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سمجھ نہیں آیا، ہماری ادا فرماتے تعبیر سمجھ نہیں آئی. یہ ہوگا کیسے؟ قرآن شریف اپنانے والے عزت والے ہو جائیں گے، چھوڑنے والے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. یہ ہوگا کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں دور گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر مثال فرما گئے، حضور نے پردہ کیا، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، وہ دور بھی گزرا، آپ کا بھی مثال ہوا. حتیٰ کہ خود جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، جب آپ خلیفہ بنے تو مکہ مکرمہ کا گورنر تنبیہ الغافلین علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حوالے صرف اساتذہ کرام کے ذوق کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ دونوں چیزیں پیش نظر رکھنی ہے نا، عوامی ذوق بھی پیش نظر رکھنا ہے اور اساتذہ کا معیار بھی ذہن میں رکھنا ہے، پھر گفتگو کرنی ہے. بھئی اساتذہ اے نہ کہہ ماڑی کی گفتگو کر کے چلا گیا ہے اللہ دے نال بس برابر کر گیا ہے، ان کا ذوق بھی بحال رہنا چاہیے. علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے مجھے حضور کا یہ ارشاد سمجھ نہیں آیا، یعنی یہ کیسے ہوگا؟ قرآن شریف اپنانے کی وجہ سے لوگ عزت والے ہو جائیں گے. اگر نیک نام نہیں تھے، شہرت کم تھی، تعارف کم تھا، اس کتاب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں عطا فرما دے گا. اور یہ کیسے ہوگا جو اس کتاب کو چھوڑ دے گا ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا. اگر پہلے عزت زیادہ ہے تو اب عزت کم ہو جائے گی قرآن چھوڑنے کی وجہ سے. آپ فرماتے ہیں آپ کا دور خلافت آیا تو آپ مکہ مکرمہ کے گورنر تھا، مشورہ کرنے کے لیے آ گیا. مکہ مکرمہ سے گورنر تھا، مکہ کا والی ریاست تھا، یعنی مکہ مکرمہ میں اس کی ریاستی ذمہ داریاں تھی، عہدیدار تھا، ریاستی عہدیدار. ان کو مشورہ کرنا تھا، آپ کو ملاقات کرنی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ آئے مدینے، معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مصروف ہے، کچھ دیر کے بعد ملاقات کریں گے. جب ملاقات ہوئی مکہ مکرمہ کا گورنر امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی. آپ فرمایا تو مکہ مکرمہ کا گورنر ہے، تیری ذمہ داری جو مکہ مکرمہ وہ مدینے کی کرنے آیا. آج کے حضور میں کوئی کام تھا، مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں آپ سے، میں چاہتا ٹھیک ہو گیا، وہ تو آ گیا مشورہ لینے کے لیے، احکام لینے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، لیکن بتا اپنا نائب کس کو بنا کر آیا ہے، یعنی مکے کی ذمہ داری کس کو لے کر آیا ہے؟ تو وہ گورنر نے نام لیا غلام کا، نام لیا غلام کا. وہ جس وقت نام لیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جانتے سن اس بندے نے، فرمایا وہ تو غلام ہے اور تو مکہ مکرمہ جیسی اعلیٰ زمین اور قریش جیسے بڑے خاندان پر ایک غلام کو اپنا گورنر بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے. یعنی تو نے یہ نہیں سوچا کہ یہ سرزمین مکہ ہے، جہاں بیت اللہ الحرام ہے، جہاں شعائر اسلامیہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا خاص شہر ہے. اس شہر پر اور قریش جیسے عالی خاندان پر ایک غلام کو اپنا نائب بنایا، کیسے ہوگا یہ؟ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا، وہ گورنر مکہ سے، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ حضور میں نے پورے مکہ مکرمہ کو دیکھا، سارے احباب کو تلاش کیا، یعنی سوچ بچار کی، دیکھا ذہن میں ان کو گردانا اور لایا، ان کے بارے میں سوچا، لیکن پورے مکہ مکرمہ میں میں اس غلام تو وقت کے سورہ قرآن پڑھنے والا کوئی بندہ نہ کر دیا. گل سمجھ آ رہی تو یعنی پورے مکہ مکرمہ میں اس غلام جیسا قرآن کوئی نہیں پڑھتا. میں نے سوچا جب شہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے تو پھر یار نائب اس شخص کو بنانا چاہیے جو رب کی کتاب سب سے بہترین طریقے سے پڑھتا ہے.
لہٰذا میں اس کو غلام کو جو ہے وہ نائب بنایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فوراً مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ بہت سی اقوام ایسی جو نیک نام ہوں گی نہیں، اس کتاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت عطا فرمائے گا. یہ آج سرکار کے ارشاد کی تعبیر ہے، یہ حضور کے ارشاد کی تعمیر ہے. مکہ جیسا عالی شہر اور قریش جیسا بہترین خاندان، لیکن ان پر حکم چلانے والا، ان کے معاملات دیکھنے والا، میرا اس وجہ سے ایک غلام ان پر نائب والی ہوا ہے. وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے. آج مجھے یاد آیا، دیکھ لو جنہوں نے قرآن چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنایا ہے، وہ دونوں سامنے نظر آ رہے ہیں. آج سرکار کے ارشاد کی تصدیق ہو گئی. حضور نے واقعی حق فرمایا تھا، قرآن پڑھنے والا عزت پا جائے گا، اور جو چھوڑنے والا ہے رب اس کو رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا. عزت ختم ہو جائے گی، شہرت ختم ہو جائے گی، اس کا کچھ باقی نہیں رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں تاثیر ہی ایسی پیدا فرمائی ہے. یہ پہلی حدیث. گرامی قدر حضرات، 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اور پڑھنی ہے، لیکن بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیے. اختصار پیش نظر ہے، وقت نہیں دیکھنا، بس 3 حدیثیں آپ کو سنانی. قرآن شریف ہے کیا؟ جب نازل ہوا اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی؟ جب پڑھا گیا تو کیا حال ہوا؟ اور جب جناب والا پڑھنے والوں نے اس کو سمجھ کر پڑھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کیا شرف عطا فرمایا ہے، کیا عزت عطا فرمائی. یہ تقریر کے 3 سٹیپ ہیں، 3 درجے ہیں. نازل ہوا تو کیسے نازل ہوا، اور جب پڑھا گیا تو کس شان سے پڑھا گیا، جب سمجھا گیا سمجھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کیا مقام عطا فرمایا. پہلا حصہ سماعت فرمائیے. نازل ہوا، جبریل امین علیہ السلام آئے دل تک. سیدنا جبریل امین علیہ السلام سید الملائکہ غار حرا میں، توجہ، جب حاضر ہوئے تو پہلا لفظ جو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا. ابو پڑھی، توجہ ہے تو آئی، ابو پڑھی. حضور پر سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. توجہ، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. سیدنا جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا، گلے لگایا اور بھینچا، دبایا، گیا. آپ نے گلے لگا کے نا بہت زیادہ دبایا. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے حتی بالغ منی الجہد، یہاں تک کہ مجھے اپنی جان پر خوف لاحق ہوا کہ جبریل کے دبانے کے سبب میری جان ہی نہ چلی جائے. ایک معنی یہ بھی ہے، اور ایک معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے جو ذمہ داری مجھ پر عائد کی جا رہی ہے، یہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ مجھے اپنی جان پر خوف ہونے لگا. ایک معنی یہ بھی. اچھا بہرحال چھوڑا، پھر کہا اقرا، ابو پڑھی. میں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. بڑی لطیف بات ہے، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. ہمارے ہاں بعض نادان ایسے ہیں بے ایمان قسم کے بندے کو قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن صاحب قرآن کی عظمت کا خیال ہی نہیں کرتے. یعنی قرآن پڑھنے کا دعویٰ ہے انہیں، سمجھنے کا بھی دعویٰ ہے، شیخ الحدیث بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم بھی بنا لیں، بڑا کچھ کیا، لیکن جب سرکار کی بات آتی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ان کی زبان سے لفظ ہی کوئی نہیں نکلتا. اب یہاں جب ترجمہ کرنے کی باری آئی کہنے لگے کہ ایسا مطلب ہے کہ سرکار فرمانے میں پڑھنا نہیں آتا. بات سمجھ آ رہی کوئی؟ ما انا بقارئ، اساتذہ بیٹھے، ما نافیہ، آنا ضمیر، بعد فجا، قاری سیغہ اس میں فائل، سیدھا زیادہ ترجمہ بن رہا ہے میں پڑھنے والا نہیں. اس جملے سے غور فرماؤ، حضرت جبریل امین علیہ السلام نزول کی بات ہے نا، جب نازل ہوا اقرا پڑھیے، میں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. لیکن نادان ترجمہ کرتے میں پڑھے ہویا نہیں ہوں، میں پڑھ سکتا نہیں، میں پڑھنا آتا نہیں. یہ ترجمہ نہیں اس کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے سے جبریل ما انا بقارئ، آپ فرمانے پڑھو، محبوب پڑھو، اقرا پڑھیے. لیکن سرکار فرمانے میں پڑھنے والا نہیں ہوں، بلکہ سرکار کے فرمان کا مطلب جو لوگوں نے لیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھ نہیں سکتا، جہاں اس کے علاوہ اور اس طرح کے ترجمے جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لا علمی ثابت ہو، یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اے شان ہی نہیں سرکار کی. سرکار کی شان نہیں حضور کے بارے میں یہ کہا جائے کہ میں پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھ نہیں سکتا. علماء فرمانے، علماء اہل سنت فرمایا ما انا بقارئ، ان کا مطلب ہے اسی میں پڑھنے والا نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے اصل سرکار جبریل کو فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جبریل تسی فرما رہے ہو پڑھو،
لیکن میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کائنات علیہ پڑھانے آتے اس کائنات میں پڑھ نہیں آیا، میں پڑھانے آیا۔ انما بعثت معلما، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کر، استاذ بنا کر بھیجا ہے۔ جبریل تسی کہہ رہے ہو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اعتماد پڑھن نہیں کر لیا بلکہ ساری کائنات کو پڑھانا سے کر لیا ہے، علم پڑھنا سے کر لیا ہے۔ اچھا اللہ آگے جس وقت کہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آیت پوری پڑھ دی، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ تھا پہلا مرحلہ یعنی نزول کا۔ اب جب نازل ہوتا تھا اس کلام کا اپنا ایک وزن تھا، اس کا اپنا ایک وزن تھا۔ جب یہ نازل ہوتا کیفیت کیا؟ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا، یہ اس حدیث کی روشنی میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کے بچوں کو اعزاز کیسا عطا فرمایا۔ اس مرحلے میں آپ دیکھیں ذرا غور کریں، یہ کلام اتنا وزنی ہے، اتنا قیمتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس کے معنی میں، اس کے ترجمہ میں ایسے حقائق رکھے ہیں، ایسے رموز رکھے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واسطہ نہ ہوتی تو سیدھے میں پڑھ ہی نہیں سکتی۔ سمجھانے کے لیے سرکار واسطہ ہے، اس سرکار کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہوا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے قرآن نازل ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں سخت سردی کے عالم، سخت سردیوں کے ایام ہوتے، اور سردی بھی مدینہ شریف تھی، ہمارے سخت سردی کے ایام ہوتے تو ہم دیکھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پہ، سرکار کی زمین اقدس پہ یہ موتیوں کی طرح جیسے موتی گرتے ہیں ایسے پسینے کے قطرے جو ہیں وہ گرا کرتے ہیں، اتنا وزن ہوتا ہے اس کا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنن نبی داؤد کی روایت، آپ فرماتے ہیں میں سرکار کے نام بیٹھا، وحی کا نزول شروع ہوا، آثار آئے، اس وقت آثار آئے نا قرآن شریف نازل ہونا شروع ہو گیا ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین اقدس سے پسینہ آ گیا۔ اتفاق ایسا ہوا میں حضور کے نام بیٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنا شریف حضور دی ران مبارک جڑی وہ میری ران ہوتی ہے، دو بندے نال بیٹھے ہوں، ایک دوسرے ہوتے کہ ہے لگ آ جاتی ہے بیٹھنے دے اندر جگہ کاٹ ہوئے تھے۔ اچھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے میں سرکار کے نال بیٹھا، اس وقت وحی کا نزول شروع ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جڑا پسینے ہو رہے اور پسینہ آ رہے ہیں، زمین اقدس سے موتیاں کی طرح پسینہ نازل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کیفیت اے ہوئی کہ جس وقت میں دیکھا نزول قرآن کی کیفیت وزن زیادہ، سرکار دی ران مبارک میری ران ہوتی آئی کہ میں خدشہ آیا کہ میری لات ہی ٹوٹ جیسے، اتنا وزن۔ اور جس وقت کیفیت چھٹ گئی وزن کٹ ہو گیا، وزن برابر ہو گیا، اس تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن جڑا میں محسوس نہ ہویا۔ علماء ایسی زمن جو فرمایا اس واسطے یہ وہی قرآن ہے اس کے بارے میں کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے ایک خیشیت الہیہ کی وجہ سے، اس کلام کے وزن کی وجہ سے بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن آپ یہ اندازہ فرمائیے ایک طرف پہاڑ پر نازل ہو، خیشیت الہیہ کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور 7-8 سال کا منڈا جڑا قرآن حافظ ہو کے جناب گلیاں پھر رہے ہیں۔ توجہ کی تھی تسی اس مسئلے پر؟ یعنی آپ دیکھو 7-8 سال کا بچہ، 10 سال کا، 14-15 سال کا بچہ قرآن عزیز پورا یاد کر کے حفظ کر کے بڑے سامنے موجود ہے، صحیح سالے موجود ہے، بلکہ قرآن کی برکتیں ہوتے نظر آتی ہیں۔ کیسے ہوا؟ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن حافظ قرآن کیسے بن گیا؟ علماء فرماتے ہیں یہ صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا، سرکار کے دل کا۔ اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا ہے تو یہ صدقہ ہے حضور کا۔ جب سرکار کے قلب اقدس پر نازل ہوا تو اس کی حیبت اتنی زیادہ تھی، وزن اتنا زیادہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین اقدس پر پسینہ آتا، لیکن جب سرکار کی زبان سے جاری ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے امت قیامت تک آنے والے کئی لوگوں کے لیے ایسا آسان کر دیا کہ الحمد سے والناس تک سارا قرآن پڑھ جاتے ہیں، وزن محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اس کے نزول کا مرحلہ تھا۔ اچھا اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جب نازل ہوا، جیسے آپ کے بچے پڑھتے ہیں ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو پڑھایا، لیکن تو فرق ملاحظہ فرماؤ کہ ساڑھے بچے پڑھنے دے اندر ہمارے پڑھنے میں اور جب صحابہ کرام علیہ رضوان پڑھتے تھے تو ان کے پڑھنے میں کتنا فرق تھا۔ مشکات کی روایت ہے حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن خدیر کچھ بولتے نہیں ہو رہے
گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت حسین ابن خدیر رضی اللہ عنہ سرکار نے شاہ کی آپ فرماندے میں اپنے گھر شیخ موجود ہاں تے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت شروع کی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا دی تواڈے واسطے دیکھو کتنی آسانی ہے. مصحف شریف تواڈے سامنے, قرآن شریف کا نسخہ تواڈے سامنے, تسی آپ پڑھتے ہو, تواڈے بچے ہی پڑھتے ہیں, حافظ قرآن ہوندے زوالی پڑھتے ہیں. لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس وقت کلام شریف اصحاب کو یاد کرایا اس وقت مصحف شریف کی سورت چلی عجیب نازل ہوگا, 4 آیات یاد کرا دیتیاں, 10 آیات یاد کرا دیتیاں, کسی نے 20 آیات یاد کرایا, کسی نے کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم متعدد اصحاب کو قرآن شریف یاد کرایا. حضرت حسین بن خدیر رضی اللہ عنہ فرمانے میں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کر رہا اپنے گھر کے اندر. حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس طرح قرآن شریف یاد کرایا میں پڑھ رہا کہ اچانک میں دیکھا میرا گھوڑا کول بدا کہ وہ بے قابو ہو گیا, بدک گیا اور اچھلنا شروع ہو گیا. آپ فرماتے میرا بیٹا یحییٰ کہ میرے کول ہی سی کھیڑ رہا سی تو میں ڈر لائق ہویا کہ گھوڑا کسی بچے نقصان نہ پہنچائے, جان ہی نہ جاندی رہے. آپ فرماتے میں تلاوت موقوف کی, تلاوت بند کی, رک گیا تلاوت کرنے تو اور بچہ اٹھا لیا. فرمایا جس وقت میں بچہ چکیا اٹھایا, گود اٹھایا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ گھوڑا جڑا نا وہ آرام چاہ گیا, سکونے چاہ گیا, بے قابو سی تے وہ اطمینان ہو گیا, کھڑا ہو گیا اپنی جگہ پر. آپ فرماتے میں روٹین کے مطابق پھر جس وقت بچے نے چھوڑیا قرآن شریف کی تلاوت شروع کی تھی, اگر میں صرف سورہ بقرہ شریف پڑھ رہا میں ملاحظہ کیا پھر گھوڑا بے قابو ہوا. دوسری مرتبہ میں پھر ڈر لاحق ہوا میرے بچے یحییٰ نقصان نہ ہو جائے. صحابی رسول فرمانے میں تلاوت موقوف کی تھی, بچہ اٹھا لیا, تھوڑا پھر اطمینان چاہ گیا, سکون ہی چاہ گیا, کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں, آرام نال کھڑا ہے. آپ فرمانے 6 بار اس طرح ہوا, 3 بار یہ اس طرح ہوا. جس وقت میں تلاوت شروع کرنا گھوڑا بے قابو ہو جاتا ہے اور میں بچہ اٹھا لینا ڈر دینا. جس وقت تلاوت موقوف کرنا بچہ اٹھانا گھوڑا اطمینان ہی چاہے, عجیب بات ہے. آپ فرمانے میں کہ چلو کوئی بات نہیں, بس تلاوت موقوف کرو اتنا کافی ہے. سورہ بقرہ شریف ہے میں پوری تلاوت کوئی نہ کی تھی, پڑھی کوئی نہ. حضرت حسین ابن خدیر رضی اللہ عنہ فرمانے بچہ اٹھایا کہ میں آسمان پر نظر کی تھی ایسا لگا جی میں شامیانہ لگا ہے, ٹینٹ لگا اور چراغ جل رہا ہے. نگاہ ہے یہ قرآن پڑھنے والے کی نگاہ ہے. جس وقت نازل ہویا نا اس وقت پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ احسان عطا فرمائی. آپ جملے نے غور فرمانے ذرا, میں آسمان پر نگاہ اٹھائی دیکھا آپ کچھ نہیں بیچ, یعنی چھت بھی کوئی نہیں اور بھی کوئی نہیں, لیکن ایسا لگے جی کوئی ٹینٹ لگا ہے, کوئی شامیانہ لگا ہے, کوئی کنات لگی ہے. اب میرا لگی نہیں بھائی چراغ بھی چل رہے, لالٹین چل رہے ہیں. میں پریشان ہویا, حیران ہویا, بات آئی گئی ہو گئی. فجر جس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت حاضر ہویا, نماز پڑھی, حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں عرض کی یا رسول اللہ رات میں اے واقعہ پیش آیا. میں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کر رہا, اس وقت تلاوت کرتا گھوڑا بے قابو ہو جاتا, میں بچے کو نقصان نہ پہنچائے, تلاوت چھاڑ کے بچہ اٹھا لیا. حضور 3 بار اس طرح ہویا, میں تلاوت کر رہا ہوتا گھوڑا بے قابو ہو جاتا, جب تلاوت بند کرتا گھوڑا اطمینان میں آ جاتا. یا رسول اللہ اخیر میں لڑا جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ, میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, نگاہ اٹھا کے دیکھا لالٹین نظر آ رہی ہے, شامیانہ نظر آ رہا ہے اور وہاں لائٹ جلتی, چراغ جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تکبیر سنی حضور فرمایا اقرا یا ابن حدیر, اقرا یا ابن حدیر. ابن حدیر پڑھتے رہتے, ابن حدیر پڑھتے رہتے. وہ جو تمہیں لگ رہا تھا کہ لالٹین ہے, چراغ جل رہے ہیں اور شامیانہ لگا ہے, میں ابن حدیر نہ وہ چراغ تھے, نہ وہ بلب تھا, نہ کوئی اور روشنی کا آلہ, نہ وہ لالٹین تھا, بلکہ جب تو سورہ بقرہ شریف تلاوت کر رہا تھا تو اللہ کے فرشتوں نے رب سے اجازت چاہی میرے مالک رب العالمین جل وعلا تیری بات پر سے نازل کیا گیا کلام سورہ بقرہ شریف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں. الہی اجازت عطا فرما اسی آسمان تو زمین دے قریب ہو کر انہیں محبوب کریم دے صحابی دے منہ قرآن عزیز دی تلاوت سننا چاہتا ہوں. میں آسمان دے فرشتے آسی, وہ آسمان دے فرشتے چاہتا جڑا قرآن سننے واسطے آتے, اور فرمایا میرا اے نہیں بھائی تیرا قرآن سننے واسطے آئے سن, اگر تو پڑھتا رہتا اور میں ابن خدیر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جیڑی عزت تینوں عطا فرمائی تو دیکھیا, اگر اے تلاوت تیری جاری رہتی سو جس وقت میرے باقی اصحاب اپنے گھراں چوبائے رہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اے نظارہ انہوں نے بھی کرا
مسئلہ سمجھ آیا؟ یعنی آپ دیکھو نازل ہویا کہ اس شان دے نال پڑھیا گیا کہ اے حال ہے کہ اگر پڑھنے والے تلاوت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا دے فرشتے قرآن سننے واسطے زمین کے قریب آ گئے اے پڑھن دی کیفیت. اچھا آخری مرحلہ اگر سمجھ کے پڑھیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کلام کی شان عطا فرمائی ہے. من صحیح مسلم شریف کی ایک روایت یاد ہے, شاید ہو سکتا ہے تھوڑے واسطے سمجھنا مشکل ہو جائے, لیکن میرے خیال دے نال تھوڑے سامنے پڑھ دینی چاہیے, رکھنا نہیں چاہیے, پڑھ دینی چاہیے تھوڑے سامنے. قرآن عزیز نازل ہویا نا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا امتی آسانی واسطے ایسی 7 قراءتاں تے نازل فرمایا. بڑی توجہ دے نال مسئلہ سنو گے تو پھر سمجھ آئے گا. 7 قراءتاں تے نازل کیتا. مثلا تسی عام قراءت جڑی یاد کیتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تسی قرآن شریف اس طرح پڑھ دیں, لیکن قراء جڑے تلاوت کرنے دے ماہرین نے مجودین نے وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تسی مالک یوم الدین یاد کیتا ہے, مالک یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے. آسان مثال پڑھے سامنے آج کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سیاد کیتا ہے پڑھیا گیا. لیکن ماہرین قرآن فرماتے ہیں علماء کرام قراءت کے بڑے ماہر ہونے بچے آج تھوڑے صرف الفاظ یاد کیتے ہیں ایسو اگلا مرحلہ انہاں دا الفاظ کی ادائیگی کس طرح ہے وہ اس مرحلے دے اندر جا کے مسائل آتے ہیں بھائی ادائیگی کس طرح کرنی. اچھا ایک قراءت دے مطابق ولم یکن له کفوا احد تو تسی یاد کیتا. دوسرا طریقہ ایسے پڑھنے دا ولم یکن له کفوا احد. فرق سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ولم یکن له کفوا احد اس طرح نہیں ہو سکتا. یعنی کئی طریقے دے نال پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا کہ اے پڑھ صرف ہو سکتا ہے جن اصول آتے ہیں. اس کا مطلب ہے نہیں کہ جی میں تھوڑا منہ چاہے پڑھی جاؤ جو منہ چاہ رہے پڑھی جاؤ نا, اے مطلب نہیں. اے ماہرین دا مسئلہ ہے, ماہرین پڑھیں گے کس طرح پڑھنا ہے انہوں نے پتہ ہے. اچھا نازل ہویا 7 قراءتاں دے 7 طریقیاں دے نال پڑھیا جا سکتا اصول دے مطابق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 قراءتاں اپنے مختلف اصحاب کو یاد کرائیں. سمجھ کے پڑھنا مسئلہ تو یہ یاد رکھو کہ سمجھ کے پڑھیا جائے کہ اللہ کی شان عطا فرماتا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی سرکار کے معروف قاری سے آدمی صحیح مسلم کی روایت آپ فرماندے میں مسجد نبی میں موجود آ ایک بندہ حاضر ہویا انہیں نماز دی تھی قرات شروع کی تھی نا جس وقت جس طریقے سے نال قرآن شریف انہیں پڑھیا وہ قرات میں آندھی نہیں سی, وہ قرات میرے ذہن سے نہیں, توجہ میرے بات, وہ قرات میرے ذہن سے نہیں سی. آپ فرماندے اچھا میں خاموش رہا. دوسرا بندہ داخل ہویا انہیں قرات شروع کی تھی نماز اس ویلے انہیں پڑھی, انہیں اس انداز سے پڑھی وہ قرات بھی میں نہیں سی آگی. یعنی 3 مختلف طریقے دنال. ایک طریقہ میں نو آندے, ایک سرکار نے دوسرے سے آمین یاد کرایا, ایک تیسرے سے آمین یاد کرایا. مختلف قراءات محفوظ کرنا مقصود سی. فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مختلف اصحاب کو یاد کرائی گا جس طرح حضور یاد کرایا اس طرح اصحاب پڑھتے سن. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے جس وقت بندہ داخل ہوئے دو میں انہوں نے قرآن پڑھیا میں نے لگیا کہ شاید غلط پڑھ دے میں لگتا کہ شاید غلط پڑھ دے, لیکن وہ غلط ایسا پڑھ دے وہ دوسری قرآن کے مطابق جس طرح حضور یاد کرایا اس طرح پڑھتے سن. آپ فرمانے باہر اور دونوں کا ہاتھ پکڑیا سرکار کی بارگاہ چ لیا سمجھ کے پڑھے جائے تو شان اے ہوگی ہے. آپ فرمانے سرکار کی بارگاہ چ آیا اور لیا میں آج کی تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دونوں آپ کے شاگرد جڑے اے دونوں بندے قرآن عزیز غلط پڑھتے ہیں حضور اینن سمجھاؤ قرآن ٹھیک نہیں پڑھ دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یاد کرایا سو ٹھیک پڑھ دے سا, لیکن قرآت جڑی حضرت ابی بن کعب کسی کو اینن نہیں سی آمدی مسئلہ دے ایسی اصل. حضور فرمایا چل بھئی صحابی سنا بھی قرآن, انہوں نے قرآن سنایا سرکار فرمایا بھی ٹھیک پڑھے ٹھیک پڑھے. دوسرے فرمایا ہاں بھی تو سنا, انہوں نے سنایا حضور فرمایا تو بھی ٹھیک پڑھے. حضرت ابی بن کعب نے فرمایا چل بھئی ابی تو سنا. اس وقت حضرت ابی بن کعب اپنی قرآت پڑھے حضور فرمایا تو بھی ٹھیک پڑھے.
دبئی ابن کعب فرمانے میرے دل چ وسوسہ آیا، دل چ وسوسہ آیا، ہمارے دل چ بات آئی اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن غلط کون ہے؟ سمجھ آئی؟ وسوسہ آ گیا۔ آپ فرماتے میں زبانوں گال کوئی نہ کی تھی، میرا وسوسہ آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میرے چہرے سے آثار دیکھے نا وہ گال دل سے پیدا ہو رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے سینے سے ماریا اور نام لیا ابئی۔ حضرت ابئی ابن کعب فرماتے جس طرح سرکار کا دست مبارک لگیا وسوسہ ہے، اسی نے سرکار نے ہاتھ ماریا، دست مبارک لگایا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا میری آنکھوں جو سامنے پردے اٹھائے کأنما انظر الی اللہ عز و جل، فرمایا حال ہے ہویا بھئی زمینہ زمینہ رہیاں، آسمانہ آسمان رہے، عرش اعظم بھی نظر آیا، جنت جہنم بھی نظر آ رہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ دی شان عطا فرمائی، اینج لگا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا دی زیارت کر لیا، مسئلہ بھی حل ہویا، وسوسہ بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا قرآن عزیز پڑھتا ہر سلیقہ من سرکار دے دستے مبارک لگنے دے نال ہی میرے سینے دے اندر ہوتا۔ یعنی تسی اندازہ فرماؤ پھر نازل ہویا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے شان نہ لیا، جس وقت پڑھیا گیا تے پڑھنے والے فرشتے نظر آئے، اور جس وقت سمجھ کے پڑھیا گیا سمجھ کے پڑھنے والے آمین ایسے لگا جی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا دیدار ہو رہا ہے، رب العالمین جل وعلا حجابات اٹھائے، رحمت العالمین اے مرحلہ بعد میں قرآن عزیز کی تلاوت احساسات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جڑا پڑھنے والے ہم عطا فرمانے۔ لیکن کچھ سبق دیاں گلاں جڑیاں تواڈے نال عرض کرنی ہے تقریر مکمل ہو گئی، جو روایت ہم سنانی ہیں سب فضیلت دیاں سنا چھڑیاں، میں اندر آیا بڑا اچھا لگا کہ تسی استقبال واسطے کھڑے ہو گئے، عزت بھی کی تھی اور سب کچھ ہویا، لیکن کدی کدی خیال آتا ہے میرا نسب دی وجہ تو نسب فضیلت ہمارے سے ہے کوئی شک نہیں، انکار نہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ میرا تسی نسب دی وجہ تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جڑے شعبہ باز ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیچ رہے، میں سید ہونے ناتے مینوں یہ دکھ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نسب دے نال نسبت رکھنے والا اپنے آپ کو سید کہنے والا بعض دنیا داری واسطے جس وقت سرکار کا نسب بیچتا ہے اور اسی نسب دی وجہ تو دی توقیر کر دیو، دی شعبہ بازی چاہتے ہو، بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات اس واسطے تو شریعت کا مخالف ہو گیا۔ داڑھی دیکھی جائے کہ داڑھی وہی پوری کوئی نہیں، قرآن شریف ہوئے کو سن لیا جائے قرآن شریف میں کوئی نہیں آتا، آج تسی نسبت دی وجہ تو جناب تسی ان چوم بھی رہے ہو، چاٹ بھی رہے ہو، نظرانے بھی دے رہے ہو، بہرحال ادھر شریعت دی مخالفت بھی ہو رہی، یعنی سمجھداری کوئی نہیں آ رہی۔ گزارش صرف تو ہم سمجھانے دی صرف اتنی ہے، یاد رکھو دیکھو تواڈے ہتھے حضرت استاد العلماء مفتی عارف حسین صاحب خورشیدی آپ کے علاقے دے عالم تھے، حضرت استاد العلماء مفتی محمد سلطان صاحب جناب علی آپ کے علاقے دے عالم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا علم دیتا، عزت دیتی، قرآن شریف جاڑ دے، شریعت جاڑ دے، فتوے دے دے، رب العالمین جل وعلا عزت عطا فرمائی۔ کیا اے بہتر نہیں کہ بجائے اس دے کہ جڑے تسی قوالیاں دے ناخانہ دے اور جناب اے شعبہ باز پیر نے میرے میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت بیچنے والے تسی اینا لوگاں دے خرچ کرنے دی بجائے اگر تسی اینا دے خرچ کرو جڑے سرکار دے دین دی بقا دا سبب بن رہے، بھائی اگر 30-40 بچے قرآن عزیز آج حفظ کیتا 10 بھی یاد رکھن اور اگے پہنچان انہاں دساں کو ایک بھی رہ جائے ایک مقام دے اور اگے قرآن شریف پڑھانا شروع کر دے، دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی رہا کہ نہ رہا؟ باقی رہا کوئی نہ رہا نا؟ اے دسو کہ میرا وہ پیر صاحب جڑے آندے اور آپ کے نظرانہ رہے کہ تواڈے کول واپس چلے جاندے وہ زیادہ بہتر نے یا میرا ایک حافظ بہتر ہے کہ جڑا جناب والا قرآن شریف یاد بھی کر رہے ہے پڑھ بھی رہے ہے اور پڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا حضور دی دین دی بقا کا سبب بن رہا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا دی بارگاہ وچ اے بھی عزت والا ہے، اے عزت نہیں ملنی چاہیے؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ آپ کو گزارش ہے، میں دلوں عرض کر رہے ہیں ہم سید ہونے ناتے عرض کر رہے ہیں، میں الحمدللہ آپ کو مدرسہ چلا یعنی استاد صاحب دے نال خود فتوی بھی لکھی جائے، پڑھائی دا بھی حفظ قرآن دا اپنا بھی مدرسہ ہے، لیکن عوام کو شکوہ جڑا نا وہ ہے کہ تسی بجائے مدارس دی جڑا نا امداد کرن دے، تعاون کرن دے، تہاڈی توجہ اور تہاڈی امداد بھی دو طرح دی ابھی بات میں عرض کراں آپ کو، میرا تہاڈے کول سن مالی امداد دے نال نال ایک چیز اور بھی چاہیے تہاڈے کول وہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا تو ہم 3 بیٹے عطا فرمائیں، 4 عطا فرمائیں، ایک نے انجینئر بنایا، کسی زمیندار بنایا، کسی کچھ بنایا، کسی کچھ بنایا، لیکن ہوتا صرف یہی ہے تہاڈے پتہ چلیا مفتی صاحب 10 سن کے لیے لوگ جڑا پڑھنے دے اندر بہت اگے بڑی ترقی کرتے ہیں، لیکن تعجب دی بات ہے کہ اگر تسی اپنی اولاد کو انجینئر بناؤ اس واسطے کہ چلو بھائی اے کمائے گا تے اسی کھاواں
ڈاکٹر بنایا اس وقت میں اے علاج کرے گا، ساری صحت کا سبب بنے گا، اے کمائے گا، سن کھوائے گا، لیکن اے سارے دنیاوی اسباب نے کیا تھوڑے واسطے اے بھی بہتر نہیں کہ ساری اولاد جو ایک بچہ تسی انجینئر بنا لیا، ایک ڈاکٹر بنا لیا، کیا ہی بہتر ہو ایک بچے دے بارے تسی کو اے میں اس واسطے رکھیا میں قرآن ہچ کراواں، این قرآن پڑھنے دا سلیقہ آئے، طریقہ آئے، قرآن پڑھے، حضور دے دین دا خادم ہو جائے، مدرسے پڑھ کے عالم ہو جائے، فاضل ہو جائے، سرکار کی شریعت دا داعی ہو جائے، دعوت دے اور مسلک دا کام کرے. کل قیامت دے دن جس میں اٹھائی جائیے تے ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب بھی سارے اپنے اپنے پڑھے ہون تے ایک بچہ تے ایسا ہونا چاہیے نا جڑا رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہو کے کہ مالک میرے ماں باپ نے، میں تیری شریعت دا عالم، میں دعا کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، میرے مالک میری مدد میرے ماں باپ نے بخشش فرما. کیا ہے بہتر نہیں اپنی اولاد کو ایک بندہ ایسے گزارش سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ ہر طرح کی امداد پڑھے تو چاہیے، توجہ بھی رہے، مدارس کا خیال بھی کرو، مالی اعتبار کے نال اپنی اولاداں دین پڑھاؤ، اور دین پڑھا کے میرا پھر اے مقصد نہیں ہوتا کہ حافظ قرآن ہو جائے کہ اس کے بعد آزاد، اس بعد اسکول کا نہ، ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم بھی ہے، لیکن اگر بچہ قرآن عزیز حفظ کرا لے پھر کوشش کرو کہ ان پوری تعلیم جڑی ہے نا مدرسے والی ہونی چاہیے، اے تجوید پڑھے، اس تو بعد مفتی بنے، عالم بنے، فاضل بنے، اور اپنے علاقے کے اندر آ کے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے تاکہ دین ایمان سلامت رہے، سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی رہے، سارے اسباب رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا تمہاری دنیا بھی بہتر فرمائے، تمہاری آخرت بھی بہتر فرمائے. آخری بات پھر وہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کتاب ایسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کئی اقوام کو عزتیں عطا فرمائے گا اور کئیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا. مطلب یہ کہ اس کتاب کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور سمجھ کر آگے پہنچانے والا، زمانے میں حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں عطا فرما دے گا اس کو، اور اس کتاب کو چھوڑنے والا، اس پر عمل نہ کرنے والا اور اس کی طرف توجہ نہ کرنے والا اگر عزت دار بھی ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا. فائدہ تمہارے سامنے ہے، سارے حالات تمہارے سامنے. اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، دین دا عالم بناؤ، دین دا عامل بناؤ تاکہ دین باقی رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا تمہاری نسلوں میں ہدایت عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سب کی دنیا آخرت بہتر فرمائے.